وہ خلد کے باغات کا حقدار نہیں ہے، وہ خلد کے باغات کا حقدار نہیں ہے، جو کربلا والوں کا وفادار نہیں ہے، جو کربلا والوں کا وفادار نہیں ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی وآلہ الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سورہ مبارک جمعہ کی جس آیت کے ضمن میں فلسفی آف ایجوکیشن ان دا مرر آف کربلا کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے آج کی دوسری مجلس پیش خدمت ہے۔ کل سورہ مبارک جمعہ کی اس آیت کے ضمن میں جو معروضات عرض کیے گئے تھے، ان کا ماحصل مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی بستیاں بسائیں، انہیں عقل و تدبر کا شعور دیا، اور ایسا شعور جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا، وہ شعور اس معراج پہ تھا کہ اس نے قسم ہا قسم کے علوم کی ایجاد کی، اور ان علوم کے ایجاد کے بعد بہت ساری ایجادات دنیا میں وجود آئیں، اور ان وجود کے ذریعے سے انسانوں نے ترقیاں حاصل کیں اور انسانی بستیاں بستی چلی گئیں۔ کل عنوان کی نسبت سے جس کا عنوان ہے ہمارا کہ تعلیم و تربیت کا فلسفہ کربلا کی روشنی میں، کربلا ایک ایسا وسیع مدرسہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہر سن و سال کا فرد کربلا سے چاہے تو درس عمل لے سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان کی نگاہ طاہرانہ اور نگاہ غائرانہ ایسی ہونی چاہیے کہ تعصب کی عینک اس کے آنکھوں پہ نہ ہو، تب وہ کربلا میں اور کربلا سے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، فلسفے کے عنوان پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی، کیونکہ عنوان گفتگو یہی ہے کہ فلسفہ تعلیم و تربیت۔ فلسفے کے بارے میں جو معروضات عرض کیے گئے وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ آج جو گفتگو ہے وہ اس مراد پر ہے کہ تعلیم و تربیت، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ مبارک جمعہ کی، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی بعث فی الامیین، وہی ہے وہ پروردگار جس نے امیوں میں، جاہلوں میں، بے پڑھے لکھوں میں ایک معلم معین کیا۔ ظاہر ہے معلم کی ضرورت وہیں ہوتی ہے جہاں جہالت ہو۔ وہ ایسے جاہل تھے بلکہ اجہل تھے کہ ان کے نگاہوں میں انسانیت کی کوئی وقار نہ تھی، تو اللہ نے ان کے درمیان میں ایک رسول کو مبعوث کیا، اور اس رسول کو مبعوث کر دینے کے بعد بعثت کا مقصد اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ نے رسول کو کیوں بھیجا۔ مقصد بعثت رسول جو آپ حضرات کے سامنے کل ہی میں نے ایک خلاصتاً عرض کیا تھا، ارشاد باری تعالیٰ اس کے بعد ہو رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلا مقصد بعثت کیا تھا؟ پہلا مقصد بعثت یہ تھا کہ وہ ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتوں کی۔ تو پہلا رسول کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت آیات الہی کرتا ہے ان کے اوپر۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔
پہلی ضرورت تلاوت آیت ہے. انسان جب آیتوں کی تلاوت کرے گا تبھی تزکیہ نفس کی طرف بڑھے گا. جب تلاوت ہی نہیں کرے گا تو تزکیہ نفس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اب تزکیہ نفس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. چونکہ ان بے پڑھے لکھوں میں وہ معلم ہے تو معلم کا اولین فرض یہ ہے کہ فقط تعلیم ہی نہ دے بلکہ تربیت بھی دے. تعلیم علم ہی نہ بانٹے، اس لیے کہ وہ علم جو عمل کے بغیر ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی ہے. عزیزان گرامی، یہاں پروردگار عالم نے اپنے رسول کے مبعوث ہونے کے مقصد کو بتاتے ہوئے عرض کی کہ دنیا والوں جان لو، میرے رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر میری آیتوں کی تلاوت کرے گا، تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے گا. اس کے بعد جو آخری جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد وَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. اس کے بعد وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ تو اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے. بالکل بے عین ہی ایسی ہی آیت سورہ مبارک بقرہ کی 151 نمبر آیت میں تقریباً انہی مضامین کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہاں جو ارشاد ہوا وہ صیغہ غائب کا صیغہ استعمال ہوا، علیہم، یزکیہم، یعلمہم، تو صیغہ غائب کا استعمال ہوا. لیکن یہاں براہ راست خطاب ہے پروردگار عالم کا ان سامنے والوں سے جو ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم نے کما ارسلنا، جیسے ہم نے تمہارے درمیان میں خود تم ہی میں سے، ایسا نہیں کہ باہر سے کوئی آیا، تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیت پڑھ کے سناتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو بھیجا اس لیے کہ آیات کی تلاوت کرے گا اور تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے گا اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے. اس لیے کہ یہ ارشاد براہ راست سامنے والوں مخاطب کے لیے، حاضر کے لیے، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، پاک و پاکیزہ کرتا ہے، منزہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے، وہ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے. اب یہاں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل باطن رکھتے ہیں، تو عقل باطن جب تک کہ ہدایت پروردگار نہ ہو اس عقل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. یہی رسول جب ان نفسوں کا تزکیہ کر لیتا ہے، آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت آیت کے بعد پھر انسان کے نفسوں کا تزکیہ ہوتا ہے. جو نہیں جانتا پھر وہ جان جاتا ہے. برادران عزیز، یہاں اس مقام پر پروردگار عالم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، رسول. رسول استعمال کیا ہو، رسول کیسے کہتے ہیں؟ رے سین لام، یہ اس کا رسول کا روٹ ورڈ جو ہے، یعنی بنیاد جو ہے رسول، رے سین لام. یہ رسول جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی نرمی کے ساتھ چل پڑنا. الرسل، الرس سے مشتق ہے، الرس سے مشتق ہے، یعنی نرمی کے ساتھ چل پڑنا. کبھی صرف روانہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس شخص کو رسول کہتے ہیں جسے پیغام دے کر روانہ کیا گیا ہو. کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نرمی کے ساتھ چل پڑے، کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہو کہ تم ہماری باتوں کو پہنچا دو، رسول اسے کہتے ہیں. قرآن مجید میں لفظ رسول اسی آخری معنی میں استعمال ہوا ہے، پہلے معنی میں استعمال نہیں ہوا، نرمی کے ساتھ چل پڑنے والے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس معنی میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے پیغام دے کر، تاکہ لوگوں کے درمیان میں اس پیغام کو پہنچایا جا سکے. اس کے بعد جو استعمال ہوا لفظ یتلو، تلاوت. تلاوت کیا ہے؟ یہ تلاوہ، کسی کے پیچھے اس طرح چلنا، جس کے ڈیفینیشن بتائی گئی وہ یہ ہے کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ درمیان میں کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہونے پائے. تلاوت میں اتباع و پیروی کا مفہوم مضمر ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسا وہ پڑھے ویسا یہ پڑھے، درمیان میں کوئی حائل شے نہ ہو جائے
کہنے والا کہے کچھ کرنے والا کرے کچھ نہیں، بلکہ تلاوت کر کے بتا رہا ہے دیکھو جیسا میں کر رہا ہوں ویسا ہی تم کرو۔ اس لیے کہ تعلیم و تربیت کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ جب سکھائے تو تم سیکھ لو، وہ جو بتائے تو تم اس کو سمجھ لو، اور لہٰذا اگر اتباع کی غرض سے پڑھایا جائے تو اسے تلاوت کہیں گے، بصورت دیگر صرف پڑھنے کو قرات کہتے ہیں۔ اگر لفظ پڑھنے کا آئے گا تو کہ وہ پڑھتا ہے، پڑھنا اور تلاوت میں فرق ہے۔ تلاوت کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھے، جب وہ بتائے اور سمجھائے تو درمیان میں کوئی شے حائل نہ ہونے پائے، اور پڑھنا اسے کہتے ہیں۔ اگر پڑھنے کا معنی استعمال ہوتا تو یہاں یتلو نہ آتا بلکہ یقرأ استعمال ہوتا۔ اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ میرے مضمون سے منسلک بھی ہے وہ یہ ہے یزکیہم۔ یہی وہ معنی ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ تعلیم کا مرحلہ گزر چکا۔ اب یہاں تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس جبھی ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو اس معیار پہ لے جائے جو معیار اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو یزکیکم، اور وہاں سورہ جمعہ میں یزکیہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں یزکیکم، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں یزکیہم۔ زی کاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ اس کا مین جو اصل ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ نمو اور فضو، بلندی اور بڑھنا، اوپر جانا۔ تزکیے کے معنی پاک کرنا ہوتا ہے، اور تربیت کے ذریعے ارتقائی منازل سے گزرنا۔ یہ تربیت رسول نے کی، ایسی تربیت کی کہ بے پڑھے کافر جاہلوں کو انسان بنا دیا، انسانوں کو مسلمان بنا دیا، اور مسلمان کو اس معیار پہ لے جا کر مومن بنا دیا، اور ان مومنوں کا یہ معیار عطا کر دیا کہ کوئی 9ویں درجے کا ایمان ہے، کوئی 10ویں درجے کا ایمان ہے، اور کوئی اسی رسول کے سبب کل ایمان کے سبب سامنے آتا ہے۔ برادران عزیز، پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہاں ہمیں یہ عظیم تحفہ عطا کیا ہے کہ وہ تلاوت بھی کرتا ہے، تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے اب رسول کے ذریعے، اس لیے کہ علم کلام کی بحثوں میں جب گفتگو ہوتی ہے تو بحثیں یہ ہوتی ہیں کہ جب نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ نے نبی کو بعنوان لطف، اگر نبی ہمارے طرف آیا ہے تو بعنوان لطف و کرم آیا ہے، اللہ کا لطف و کرم ہے، اور اسی لطف و کرم کو بتاتے ہوئے سورہ مبارک آل عمران کی 164 نمبر آیت میں گفتگو ہوتی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی کیا؟ ایمان والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو اللہ کا احسان ہے، من اللہ نے احسان کیا ہے بندوں پر کہ وہ جاہل جو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کیسے معاشرے میں زندگی گزاریں، تو اللہ کا احسان ہے پروردگار کا کہ جس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، جس کو سورہ مبارک آل عمران میں گفتگو ہوئی۔ اس کے خلاف اگر اتمام حجت کا مقام آئے، رسول اتمام حجت کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے ایک مقام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، میرے حبیب بتا دیجئے، تربیت کر دیجئے، سمجھنا نہ سمجھنا ان کا کام ہے، یہ سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے، نہیں سمجھیں گے تو ابو جہل بن جائیں گے، اور سمجھ لیا تو ابو ذر و مقداد و سلمان بن جائیں گے۔ حجت کا مقام آیا، ارسلنا الیکم رسولا، یعنی تمہاری طرف رسول بھیجا، رسولا ہم نے، کسی اور نے نہیں، اس لیے کہ اگر یہ معاملہ کہیں اور سے ہو جائے تو پھر وہ رسول ہی نہ رہے۔ اللہ نے اسی لیے آبادی ارسلنا، ہم نے بھیجا رسول تمہاری طرف، اور وہ کرتا ہے کہ اس لیے کہ ہر رسول کا، اور خاص کر ہمارے رسول ختم مرتبت کا جو مقصد جو بتایا گیا تعلیم و تربیت، یتلو، اس تعلیم و تربیت کے علاوہ وہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت چونکہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، پڑھنا اور ہے، تلاوت کرنا اور ہے۔ تلاوت میں اتباع چاہتا ہے، پڑھنے میں فقط پڑھ لینا ہوتا ہے۔ تلاوت اتباع چاہتی ہے، اور اتباع پڑھنے سے عبارت ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت 23 سال کے عرصے میں پوری کی، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اسے
ठहर ठहर कर लोगों को पढ़ कर सुनाए। सूरह इसरा आयत नंबर 106 में ठहर ठहर के, ये नहीं कि इकट्ठे। कुछ लोग कुरान मजीद को बिल्कुल सफसते के तौर पे, यानी लकलक़े ज़बानी पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं है, तो कुरान मजीद की आयतें फ़कत पढ़ने के लिए नहीं है, तिलावत। इसलिए जब कुरान मजीद का इस्तेमाल होता है, तिलावत तरबियत का सबसे बेहतरीन महवर, सबसे बेहतरीन जरिया कुरान मजीद है और सीरत आले मोहम्मद है। अगर इंसान कुरान मजीद से तरबियत हासिल करना चाहे तो तिलावत करता चला जाए और इत्तिबा करता चला जाए, सीरत आले मोहम्मद पर पैरा होता चला जाए, करबला से दर्स लेता चला जाए, तो उसकी तालीम और तरबियत इस मेआर पे हो जाएगी कि अगरचे वो आएगा दुश्मन बनकर, लेकिन जब उठेगा उसका सर तो हुर न रहकर अलैहिस्सलाम हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, वो ज़कीहिम तज़किया नफ्स करता है। वो परवरदिगार आलम ने अपने नबी को भेजा है तरबियत करने के लिए, तज़किया नफ्स करने के लिए। उसका ताल्लुक, ये तरबियत जो होती है, ये तज़किया जो होता है, ये ताल्लुक किन चीज़ों से होता है? नंबर एक फ़िक्री एतबार से। नंबर दो, इंशाअल्लाह इसकी तशरीहात होगी, फ़िक्री एतबार से कैसे तरबियत होगी और उसकी तालीम कैसे होगी, फ़िक्री। नंबर दो अमली। नंबर तीन ज़ाहिरी तौर पर। नंबर चार बातिनी तौर पर। नंबर पाँच मादी तौर पर वो तरबियत करता है और तालीम देता है। अक़ली तौर पर अक़लों को इतना शऊर अता कर देता है कि इतना अजीम हो जाता है वो बंदा कि इमाम की निस्बत में इमाम के ज़ेरे नगी खड़ा है, लेकिन कहता है कि इमाम अव्वले वक्त नमाज ज़ोहर है। इसलिए कि अव्वले वक्त नमाज ज़ोहर इमाम और मासूम के अलावा कोई परख नहीं सकता। लेकिन अक्लें जब इस बालिदगी पर होती हैं तो इंसान कहता है कि हाँ, और मासूम उस बात की इत्तिबा कर, उस बात को का इकरार करते हुए कहता है हाँ अबू समामा तुम सही कह रहे हो, ये अव्वले वक्त नमाज ज़ोहर है। अज़ीज़ान गिरामी, जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से, इनफरादी एतबार से, इज्तिमाई एतबार से और समाजियात के उमूर के एतबार से होगा, ताकि इन तमाम मैदानों में इंसानों को अखलाकी और नजरी इक़दार का मालिक बना दिया जाए। उनके ज़ाहिर व बातिन को इस तरीके से आला व अरफा वो बुलंद कर दिया जाए कि इंसान हयात अबदी और ज़िंदगी ये जावेद हासिल कर ले। अज़ीज़ान गिरामी, करबला वालों ने इसीलिए जब करबला में वो अफराद जमा हुए कि जिनका मेआर ये था, जिनका सिलसिला ये था, किसी एक कौम कबीले से न थे, बल्कि मुख्तलिफ कौम व कबीले और मुख्तलिफ खानवादे से इमाम हुसैन ने मुख्तलिफ सिनो साल के वो अफराद जमा किए थे। अगर बात की जाए कि हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, अगर बात की जाए मुस्लिम इब्न औसजा हैं, अगर बात की जाए ज़ुहैर इब्न क़ैन हैं, अगर बात की जाए अबू सबामा साइदी हैं, तो ये तमाम वो अफराद थे जो अलग अलग कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे। आज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला सरज़मीन करबला से करीब हो गया। शहादत का मैदान और शहादत का रंग 10 मुहर्रम से ये काफ़िला करीब होता चला जा रहा है। आज़ादारान मज़लूम करबला, हमारी तड़प इस मुकाम पर है कि हम मजलिसों में नहीं जा पा रहे। खुदा की कसम, इतनी तड़प और इतनी वालेहाना मोहब्बत दुनिया का कोई इत्तिबा करने वाला, इताअत गुजार अपने लीडर से नहीं करता जैसा हुसैन से करता है। लॉकडाउन में इंसान परेशान है, मजलिसों में जा नहीं पा रहा है, चारों तरफ परेशानियां हैं, लेकिन हर इंसान जिस चीज़ के लिए तड़प रहा है, अब वो तड़प यह है कि कैसे मजलिस हुसैन मिल जाए, कैसे हम मजलिसों की तरफ पहुंच जाएं। हर इंसान इन मजलिसों के एतबार से अपने आप को तलाश कर रहा है, एक दूसरे से मालूम कर रहा है कि भाई मजलिस हुसैन कहाँ बर्पा हो रही है, हमें भी बता दो ताकि हम पहुंच जाएं। ये वो मोहब्बत है जो हुसैन को अल्लाह ने खुसूसी उस मर्तबे के लिए दी थी कि हुसैन तुम्हारा खून करबला में रायगा नहीं जाएगा, बल्कि हम तुम्हारी मोहब्बतों को मोमिनीन के दिलों की वो गर्मी बना देंगे कि जो कभी ठंडी नहीं होगी। हाँ, अज़ीज़ान मज़लूम करबला,
دنیا میں کوئی بھی ایسا اجتماع نظر نہیں آتا کہ جس اجتماع میں لوگ تڑپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت لاک ڈاؤن میں سب پریشان ہیں، سب مجلس اعضاء فرش ادا تلاش کر رہے ہیں، لیکن نہیں مل پا رہا ہے۔ جہاں بھی حاضری ہو رہی ہے وہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے سبب لوگ وہاں جمع نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دلوں میں تڑپ ہے، عزاداری کی ایک کسک ہے، امام حسین پہ رونے کا ایک مرحلہ ہے۔ آج 2 محرم ہو گئی ہے، عزادار ماتم کھل کے نہ کر سکے، اپنے آقا پہ غم نہ منا سکے، عزادار نے مظلوم کربلا، لیکن کیا ان پابندیوں سے عزائے حسین رک جائے گا؟ نہیں عزیزان محترم، زمین روتی ہے، زمانہ روتا ہے، تمام کائنات کی ایک ایک شے غم حسین میں غمزدہ ہوتی ہے۔ آج 2 محرم آ چکی ہے، آپ کو پتا ہے قافلہ امام حسین سرزمین کربلا پہ پہنچ گیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب قافلہ کربلا پہنچا ہے تو کربلا پہنچنے کے بعد امام کے رہوار نے اپنے قدموں کو روک لیا، پے در پے کئی گھوڑے بدلے گئے، کوئی بھی رہوار آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ ایک بار امام گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد خاک کربلا کو مٹھی میں اٹھایا اور سونگنے کے بعد کہتے ہیں کہ بتاؤ یہاں پر کوئی بزرگ ہے؟ کہا ہاں فلاں مقام پر ایک بزرگ ہے۔ بلایا گیا، کہا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ امام کو معلوم تھا کہ سرزمین نینوا ہے، لیکن اس لیے بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم کسی زمین پر غاصبانہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے، اس زمین کے مالکوں کو بلایا جائے۔ زمین کے مالکوں کو بلایا گیا، پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہا مولا اسے غاجریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے شت فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بھائی بتاؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک بزرگ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ ایک خاک اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں ہونا کربلا، یہی کرب و بلا ہے جہاں میرا اکبر شہید ہوگا، جہاں میرا قاسم شہید ہوگا، جہاں میرا عباس شہید ہوگا۔ ایک بار امام نے حکم دیا کہ یہاں خیمے لگائے جائیں، عزادار نے مظلوم کربلا فرات کے کنارے خیمے لگا دیے گئے، عباس علیہ السلام نے خیمے لگا دیے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ ظالمین کی فوجیں بھی آئیں، اور ایک مرتبہ ظالموں کی جب فوجیں آئیں تو جناب زینب علیہ السلام جو وہاں موجود تھیں وہ کہتی ہیں بھیا میں جب سے اس زمین پر آئی ہوں، اس مقام پہ آئی ہوں، تو ایک بی بی کی رونے کی صدا ہے جو مسلسل اس مقام سے آ رہی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں زینب اب جو اس بی بی کی صدا آئے تو مجھے بلا لینا۔ ایک بار اس بی بی کی رونے کی صدا آئی، جناب زینب فرماتی ہیں بھیا پھر وہ بی بی اس طریقے سے سیحا و نالا و شیون کر رہی ہے جیسے اس کا کوئی جوان مر گیا۔ عزادار نے مظلوم کربلا، ایک بار امام کہتے ہیں زینب تم نے نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا میری ماں نے بقیع چھوڑی ہے، ہم کربلا پہنچے ہماری ماں بھی کربلا پہنچی ہے۔ ایک بار عزادار نے مظلوم کربلا جناب زینب نے کہا کہ بھیا اس زمین سے مجھے آپ کی خون کی بو آتی ہے۔ امام نے آواز دی ہاں زینب یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، پروردگار جہاں جہاں مومنات ان سب کی حفاظت فرما، اور میرے پروردگار ہماری اس ادنا سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار وباء عالمی سے مومنین کی حفاظت فرما، اسے جلد سے جلد ختم فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے ناصر و مددگار نے فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔